وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل قدر سامعین کرام، جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعمال کی قبولیت کی ایک شرط بیان کی ہے۔ اعمال کی حقیقت میں دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اعمال فاحشہ، نمبر دو اعمال صالحہ۔ اعمال فاحشہ کہ جو فی نفسی ہی شریعت میں برے کام ہیں، مثال کے طور پر زنا کرنا، چوری کرنا وغیرہ۔ اب یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان میں اگر انسان کی نیت درست بھی ہو پھر بھی وہ عمل قابل قبول نہیں، بلکہ یہ درست نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا شریعت کے ساتھ مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چوری اس نیت سے کرتا ہے کہ اس چوری کرنے کے بعد میں وہ مال غریبوں میں تقسیم کر لوں گا۔ اب اس کو دو گناہ ملیں گے، ایک تو چوری کرنے کا اور دوسرے نمبر پر نیت کی درستگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے پر شریعت کا مذاق بنانا۔ دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے وہ اعمال جو مقصود ہیں اور دوسرے نمبر پر وہ اعمال جو غیر مقصود ہیں۔ اعمال مقصود کہ وہ اعمال جو بالذات مقصود ہیں شریعت میں، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا وغیرہ۔ اور دوسرے نمبر پر اعمال غیر مقصود، وہ اعمال جو خود تو بالذات مقصود نہیں ہیں لیکن کسی نہ کسی عمل کے لیے وہ شرط بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو کرنا، اب یہ فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے بلکہ یہ وضو کے لیے شرط ہے، اس لیے ان کو اعمال غیر مقصود کہا جاتا ہے۔ اعمال غیر مقصود میں انسان اگر نیت نہ بھی کرے تو وہ عمل قابل قبول ہے، لیکن نیت کر لینے پر انسان کو ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت نہ بھی کرے تو وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہے۔ لیکن پہلی قسم اعمال مقصودیہ، مثال کے طور پر نماز انسان ادا کرتا ہے، اب یہ ایسے عمل ہیں یہ اللہ کے ہاں تب قبول ہوں گے جب انسان کی نیت درست ہوگی۔ نیت کی درستگی کیا ہے کہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نیت درست ہو کہ یہ میں نماز خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی دکھلاوا مقصود نہیں۔ ہاں، ایک انسان نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کاروبار ہے، میں نماز اچھی پڑھوں گا، اس کے سامنے میں نیک مشہور ہو جاؤں گا تو اس کی وجہ سے میرے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ اس کے دل میں ایک دکھلاوا آ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے تحقیق شرک کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو آدمی یہ تمنا اور خواہش رکھتا ہے، اور یقیناً ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ رب کی ملاقات کا مستحق بن جائے، تو اللہ نے دو کام کرنے کا حکم دیا، فلیعمل عملا صالحا، ایک تو یہ کہ اعمال صالحہ کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے وغیرہ۔ لیکن دوسری شرط جو بہت ہی خطرناک شرط ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس سے مراد دکھلاوا ہے کہ انسان نماز تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے تو تب تو قابل قبول ہوگی، لیکن اگر اسی نماز میں کسی غیر کو شریک کرے گا کہ فلاں کو دکھلاوا بھی مقصود ہے تو اس اللہ فرماتے ہیں یہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور یہ عمل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ تو آج کے اس سبق کا، اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کی ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت درست ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ ان کا ایک مد، ایک مٹھی برابر صدقہ کرنا امت کے بہت پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اب یہ کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا؟ کیونکہ صحابہ کرام کے صدقہ کرنے کے وقت جو نیت تھی اس میں اتنا اخلاص تھا کہ اللہ ان کی ایک مٹھی بھر صدقہ کو احد پہاڑ سے بھی بڑھا چڑھا کر قبول کرتے ہیں۔ تو جب انسان کے عمل میں اخلاص ہوگا، نیت درست ہوگی، تو اللہ جس طرح فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا تو رب اس کو 10 گنا بڑھا کر قبول کریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب انسان اس نیک عمل کرتے وقت اخلاص اس کے ذہن میں ہوگا، اخلاص دل کے ساتھ انسان اس عمل کو کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں 10 گنا بڑھ کر قبول ہوگا۔ اللہ رب
العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمارے اعمال کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نوازے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.